दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ सवालात के जवाबात देने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे इस्लामी भाइयों की तरफ से और इस्लामी बहनों की तरफ से सवालात आए हैं और मैंने वो जो है कुछ कमेंट लिख करके रख ली हैं और उनका जवाब देने की इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब बहुत सारे कमेंट हो जाती हैं और तरह तरह के लोग सवालात अपने एतबार से करते हैं तो उनको एक वीडियो की शक्ल में मैं अपलोड कर देता हूं ताकि दूसरे लोगों को भी इन सवालों इन्होंने जो सवाल किए हैं उनके जरिए से दूसरे लोगों को भी इल्म हासिल हो जाए। अब आइएगा, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर पढ़ा कि शब बारात वाली रात में अगर किसी ने बीवी से हम बिस्तरी कर ली तो क्या होगा, कोई गुनाह तो नहीं होगा। इसके ताल्लुक से मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि किन किन रातों में हम बिस्तरी नहीं करना चाहिए। आप पूरी वीडियो को बड़े ध्यान और तवज्जो से आप देखिएगा, इंशाअल्लाह बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। उससे पहले कुछ सवाल हैं और कुछ कमेंट हैं इस्लामी भाइयों के, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। देखिएगा, ये एक हमारे इस्लामी भाई हैं, इन्होंने पूछा कि हजरत सत्र खुल जाने से क्या वुजू टूट जाता है? जैसे मान लीजिएगा घुटना वगैरह खुल गया या कपड़े वगैरह चेंज कर लिए तो क्या इससे वुजू टूट जाता है? तो हरगिज नहीं, इससे वुजू नहीं टूटता है। अगर आपका घुटना वगैरह खुला या सतरे औरत जिसे कहते हैं, जिसका छुपाना जरूरी है, अगर सतरे औरत अगर आपका खुल गया और किसी दूसरे की नजर पड़ गई तो देखना और दिखाना ये हराम है, लेकिन इससे वुजू नहीं टूटता है। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ये पूछ रहे हैं कि हजरत टॉयलेट में किबले की तरफ मुंह करके बैठना कैसा है? तो देखिएगा भाई, अपने इंडिया में, क्योंकि मैं इंडिया से हूं, उत्तर प्रदेश से हूं, तो इंडिया में आप उत्तर दक्षिण इन दोनों तरफ को आप टॉयलेट की सीट कर सकते हैं, उत्तर दक्षिण चेहरा करके आप बैठ सकते हैं। लेकिन किबले की तरफ को अपना चेहरा करना या पीठ करना ये मना है। इससे मना किया गया है क्योंकि काबा है, किबले की ताजीम करना आपके लिए हमारे लिए ये जरूरी है, क्योंकि उधर को हम रुख करके चेहरा करके हम पांचों वक्त की नमाज पढ़ा करते हैं। तो इसलिए इंडिया के अंदर की मैं बात कर रहा हूं, अगर किसी की सीट पूरब पश्चिम लगी है तो फिर उसे फौरन से पहले चेंज करा लें, उसका रुख अलग करा लें, उत्तर और दक्षिण करा लीजिएगा ताकि किबले की बेअदबी ना हो। क्योंकि किबले की तरफ को मुंह करके बैठना, ये पेशाब वगैरह टॉयलेट वगैरह करना ये मना है। इसी तरीके से गुस्ल करने के हवाले से भी कहा है कि अगर कोई बरहना होकर के गुस्ल कर रहा है तो वो किबले की तरफ को अपनी पीठ या अपना चेहरा ना करे। किबले की तरफ को पीठ या चेहरा करना ये मना किया गया है। तो इसलिए आप उत्तर और दक्षिण करके पेशाब पखाना वगैरह कर सकते हैं। और ये हमारे भाई हैं, ये पूछते हैं कि लोटे या गिलास को 5 उंगलियों से पकड़ सकते हैं या नहीं? मतलब इस तरीके से कोई भी चीज होती है, जैसे मान लीजिए ये है, ये गिलास है, हमने इस तरीके से ये गिलास है, ऐसे करके हमने पकड़ा 5 उंगलियों से तो ये ऊपर से ढक जाता है, ऊपर से बंद हो जाता है, ढक जाता है। तो बहुत सारे लोग इसे गलत कहते हैं। मुआशरे के अंदर बहुत सारी औरतें इसे मना करती हैं कि 5 उंगलियों से गिलास को, प्याले को, लोटे को या वुजू का लोटा ऐसे करके नहीं पकड़ना चाहिए, इससे पानी या दूध वगैरह ये मकरूह हो जाता है। तो देखिएगा भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने इस तरीके से पकड़ लिया है तो ये तो ढक गया, और ढकी हुई चीज और ज्यादा बेहतर रहती है। ऐसे पकड़ने से कोई हरज नहीं। हाँ, अगर आप ना अंगूठा मतलब नाखून वगैरह पानी में डाल दिया है और आपके हाथ वाथ धुले हुए नहीं है तो ये सब चीजें बेहतर नहीं है, इससे ऐसे पानी जो है मकरूह हो जाता है। अब आगे चलते हैं। ये पूछते हैं, ये एक इस्लामी भाई की, इस्लामी बहन की तरफ से ये सवाल है, क्या हजरत बच्चे को दूध पिलाने से औरत का वुजू टूट जाता है? अगर कोई औरत है, उसका छोटा बच्चा है जो कि दूध पीता है, मान लीजिएगा जैसे नमाज का टाइम हो गया, बावजू है, कुरान शरीफ पढ़ रही थी या नमाज पढ़ने के लिए जा रही थी, बच्चा रोने लगा, उसने दूध पिला दिया, तो अगर बच्चे ने दूध पी लिया तो क्या रोजा टूटेगा या नहीं टूटेगा? तो देखिएगा, रोजा ये वुजू उसका नहीं टूटेगा, वुजू उसका नहीं टूटेगा। इसी तरीके से रोजा भी नहीं टूटता। अगर किसी ने रोजा रखा है, उसका बच्चा दूध पी रहा है, तो दूध पीने से ना रोजा टूटता है और ना वुजू टूटता है।
اب یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، یہ لکھتے ہیں کیا حضرت انسان کے پیشاب کرنے سے، کیا انسان پیشاب کرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے؟ جی نہیں، انسان پیشاب کرنے سے ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان پیشاب اگر اس نے کیا، ہاں اگر پیشاب جیسے کپڑے وغیرہ پہ لگ گیا یا اس کے جسم کے کسی حصے پہ پیشاب لگ گیا تو پھر اس کا پاک کرنا ضروری ہے، اس کا دھلنا ضروری ہے، لیکن انسان ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ انسان جو ناپاک ہوتا ہے وہ ان 5 چیزوں سے ہوتا ہے۔ دیکھیے گا، اگر منی شہوت کے ساتھ اگر نکلی جسم سے تو اس سے انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی سو رہا تھا، اسے نائٹ فیل ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو اس سے بھی انسان ناپاک ہو جاتا ہے، اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ یا کسی لیڈیز کو حیض وغیرہ یا MC وغیرہ ہوئی، اس سے فارغ ہونے کے بعد اس کے اوپر یہ ہے کہ غسل فرض ہو جاتا ہے، پاکی حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نفاس کا بھی مسئلہ ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان سے انسان کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے اور اس کا غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن ہاں پیشاب کیا کسی نے اور پیشاب کر کے وہ اٹھ گیا، تو جس جگہ پر جہاں پر پیشاب لگا ہے تو سمجھو کہ اس کا پاک کرنا ضروری ہے، لیکن انسان ناپاک نہیں ہوگا، کہ ایسا نہیں کہ اس نے پیشاب کر لیا تو اس کے اوپر غسل فرض ہو جائے گا۔ جتنی جگہ پر وہ نجاست لگی ہے اتنا دھلنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، یہ لکھ رہے ہیں کیا بیوی سے ہم بستری کرنے سے سارے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے گا جتنی جگہ پر نجاست لگتی ہے اتنی جگہ اتنا حصہ ہی ناپاک ہوتا ہے نا۔ سارے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اگر کرتے کے یا شرٹ کے کسی کونے پہ نجاست لگی تو پوری شرٹ ناپاک ہو گئی، بلکہ جتنے حصے پہ لگی ہے اتنا دھلنا ضروری ہے۔ اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سب کہاں کہاں لگی ہے، آپ کو شک ہو گیا ہے تو پھر سارا ہی دھلنا یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، سب کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ اور یہ معلوم ہے کہ صرف اتنے حصے پہ لگی ہے تو اتنا حصہ آپ دھل لیں گے، اس سے ہی آپ کا کپڑا وغیرہ جو ہے پاک ہو جائے گا۔ اور یہ ہمارے اسلامی بھائی پوچھتے ہیں کیا نماز میں اگر انگوٹھا، پیر کا انگوٹھا، داہنے پیر کا انگوٹھا اپنی جگہ سے ہٹ گیا، ہل گیا، تو کیا اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز نہیں ہوتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر انگوٹھا ہل گیا، کسی وجہ سے اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی، کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن بلا وجہ اپنی جگہ سے سرکانا نہیں چاہیے، ہٹانا نہیں چاہیے۔ اور یہ پوچھتے ہیں حضرت اگر کوئی شخص وظیفے کرتا ہو اور وہ نماز چھوڑتا رہتا ہو تو کیا اس کے وظیفے قبول ہوں گے؟ جی بالکل نہیں۔ اگر کوئی شخص 5 وقت کی نماز کو چھوڑ دے رہا ہے اور وہ پوری رات جاگ کر کے وظیفے پڑھ رہا ہے تو اس کا وظیفہ کرنا یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ 5 وقت کی نماز نہ پڑھ لے۔ اب آئیے گا وہ مسئلہ جو کہ آپ نے تھمبنیل کے اندر پڑھا کہ کیا شب برات والی رات میں کسی نے ہم بستری کر لی تو کیا ہوگا؟ کن کن راتوں میں ہم بستری کرنا یہ منع ہے، کن کن راتوں میں ہم بستری نہیں کرنا چاہیے؟ تو اسے آپ بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے سن لیں۔ دیکھیے گا اس پر میری نظر سے کوئی حدیث پاک تو نہیں گزری، لیکن ہاں احیاء العلوم کے اندر امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دن میں اگر میاں بیوی روزے سے ہوں، دونوں میاں بیوی روزے سے ہوں تو پھر دن کی حالت میں، روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا یہ منع ہے۔ اب رہا مسئلہ رات کا، اور اگر روزے سے نہیں ہے تو آپ دن میں بھی ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ کون سی راتیں ہیں جس میں ہم بستری کرنا منع ہے؟ تو امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو اپنی کتاب احیاء العلوم کے اندر نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ روایت مروی ہے، اور حضرت علی مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم سے بھی یہ مروی ہے کہ 3 راتیں ہر مہینے کی، اسلامی مہینے کی بات کر رہا ہوں میں، انگریزی مہینے کی نہیں، اسلامی مہینے کے اعتبار سے ہر مہینے میں 3 راتیں ایسی آتی ہیں کہ ان رات میں ہم بستری کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، ان 3 راتوں میں ہم بستری کرنا منع لکھا ہے۔ یہ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے۔ وہ 3 راتیں کون سی ہیں وہ آپ ذرا دھیان سے سن لیں۔ یہ اسلامی مہینہ ہے، ہر مہینے کی بات کر رہا ہوں، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، تو ہر مہینے میں 3 راتیں ایسی آتی ہیں کہ ان 3 راتوں میں بیوی سے ہم بستری کرنا یہ منع ہے۔
وہ کون کون سی ہیں؟ ایک تو یہ لکھا ہے کہ اسلامی مہینے کی پہلی رات، جو اسلامی مہینے کی پہلی رات آتی ہے اس رات میں بھی ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اسلامی مہینے کی 15ویں شب میں بھی ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور تیسری جو رات ہے وہ ہے اسلامی مہینے کی آخری رات میں بھی ہم بستری کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ منع کیوں کیا گیا ہے ان راتوں میں؟ آخر ایسی کیا بات ہے ہر مہینے کی؟ چلو شب برات تو شعبان کے مہینے میں آ رہی ہے، لیکن یہ ہر مہینے کی 3 راتوں کو انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں ہم بستری کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اگر کسی شخص نے ان 3 راتوں میں ہم بستری کر لی تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ناجائز ہو جائے گا یا حرام ہو جائے گا یا کوئی گناہ کا کام ہو جائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اور بزرگان دین نے اس سے منع کیا ہے اور ناپسند کیا ہے۔ اب اس کی وجہ بھی انہوں نے کتاب کے اندر لکھی۔ وجہ یہ لکھی کہ کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ ان راتوں میں شیاطین اپنی مؤنثوں سے، اپنی شیطانیوں سے جو ہے وہ جمع کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں۔ تو جب وہ ان 3 راتوں میں اپنی مؤنثوں سے یہ جمع کرتے ہیں، ہم بستری کرتے ہیں، تو حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو بھی ان 3 راتوں میں ہم بستری کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کی مداخلت اس میں نہ ہو جائے، کیونکہ ان راتوں میں جو شخص بھی ہم بستری کرتا ہے تو شیطان کی بھی مداخلت ہو جاتی ہے اگر وہ دعا وغیرہ نہ پڑھے۔ تو ویسے بھی اگر ظاہر سی بات ہے، اگر دوسری راتیں ہیں، ان راتوں میں بھی اگر آپ دعا نہ پڑھیں گے تو تب بھی شیطان شریک ہو جاتا ہے، لیکن یہ 3 باتوں کو اسی وجہ سے انہوں نے منع کیا ہے کہ ان 3 راتوں میں شیاطین اپنی عورتوں سے، اپنی مؤنثوں سے ملا کرتے ہیں، جمع کیا کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہم سب کو بزرگان دین کے اقوال پر، ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔